أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. اور جو کوئی یہ کام کرے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس حالت میں کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل کی بات یا اسے ظاہر کرو گے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی دل کی بات کو جاننے والے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دل کی بات تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے سب کو جاننے والے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کہ اس نے کی ہے نیکی اپنے سامنے. وما عملت من سوء. اور جو کچھ اس نے برائی کی ہے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اور اس دن یہ تمنا کرے گا کہ اس کی ہوئی برائی میں اور اس میں دور کا فرق رہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29، 30 تین آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ایک مسلمان اس کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم سے اس کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں منافقین بھی رہتے تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا. ان لوگوں کی منافقین کی یہ حالت تھی، عبداللہ ابن ابی اور دیگر منافقین کی یہ حالت تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافروں کے ساتھ جو ان کی گاڑی دوستی تھی، مسلمانوں کی وہ ادھر کافروں میں مخبری کرتے تھے. وہاں مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے رازوں کو پہنچاتے تھے.
مسلمانوں کے درمیان میں، چونکہ انسان ہے، کچھ نہ کچھ کمزوریاں، کچھ نہ کچھ آپس میں اختلاف، کچھ نہ کچھ مسائل رہے ہوں گے اور آج بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی مخبری کرنا، کافروں کو سنانا، یہ کام تھا ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی کہ کافروں کے ساتھ مومن دوستی نہیں کرے گا، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں سے بڑھ کر، مومنوں سے تجاوز ہو کر، من دون المؤمنین کے ایک معنی ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا، ایک معنی ہے مومنین سے تجاوز کر کے، یعنی مومنوں سے تجاوز کر کے کافروں کی دوستی میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بالکل مسلمانوں سے دوستی ہی نہیں، ساری دوستی کافروں سے ہی، اور ایک یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی تعلق ہے اور کافروں سے بھی تعلق ہے، مسلمانوں کی دوستی سے بڑھ کر کافروں سے بھی دوستی ہے، یعنی اپنے دوستوں کا حلقہ مسلمانوں میں بھی ہے اور کفار میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا المؤمن اخو المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہی خیر خواہ ہو سکتا ہے، دوسرے سے اس کی دوستی کے کیا معنی؟ ہاں، ہم جس ملک میں ہیں اور بھی دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مجبوری ہے، سب آس پاس میں کافر ہی کافر ہیں، ان کے درمیان میں مسلمان رہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسلام نے کافروں کے ساتھ تعلقات کے 4 درجے بیان کیے، کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے 4 درجے بیان کیے۔ ہمارے درمیان میں، ہم کافروں کے درمیان میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، پورے مارکیٹ کے آس پاس کے دکاندار کافر ہیں، محلے میں ہیں، آس پاس کے مکانات کافروں کے ہیں، اسکول کالج میں ہیں، آس پاس کے ساتھیاں جتنے بھی اسکول کالج کے کلاس فیلو ہیں، بڑی تعداد کافروں کی ہوتی ہے، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہاں ایک بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے غیروں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کس درجے کے ہونے چاہیے؟ ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات کے 4 درجے بیان کیے گئے۔ ایک وہ تعلق جسے دلی دوستی کا نام دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں موالات، دلی دوستی۔ کافر سے، غیر مسلم سے دلی دوستی سے سختی سے منع کیا گیا، کوئی مومن کسی کافر کا دلی دوست نہیں ہو سکتا ہے، دل میں اس کی محبت ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی غیر مسلم سے، یہ تو صرف خاص مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہماری دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگ مسلمانوں سے زیادہ کافروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کافروں سے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو کافروں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن اس کے لیے اور شکلیں ہیں، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں موالات۔ دوسری چیز ہے مواسات، دوسرے تعلقات کی ایک شکل، ایک کیٹیگری ہے، اسے کہتے ہیں مواسات۔ مواسات کے معنی ہے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا، انسانیت کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، مذہب کو درمیان سے ہٹا کر کے کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو کٹر قسم کے کافر ہیں، اس زمانے کے حساب سے یا اسلامی حکومت کے حساب سے ان لوگوں کو کہیں گے حربی کافر۔ اب ہمارے حساب سے ہم لے لیں گے کٹر قسم کے کفار، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔
باقی تمام کافروں کے ساتھ ہم انسانیت کا معاملہ کر سکتے ہیں، ہمدردی کا برتاؤ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کیٹیگری میں، اس درجے میں صرف سخت قسم کے کفار ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دوستی، اس طرح کی دوستی، ہمدردی والا معاملہ سخت قسم کے کافروں سے نہیں کرنا چاہیے، باقی عام کفار سے رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں مدارات۔ مدارات کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی، ظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا، یہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ ان سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو۔ ہم لوگ اگر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ جائیں گے، کافروں کے ساتھ بالکل بات چیت بھی نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم اپنے دین کو ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے، ہندوستان ہی کے دوسرے کنارے پر چلے جائیں، وہاں کسی کو اپنے دین کی زبانی دعوت دینا بہت ہی سخت منع ہے، اور یہاں بھی اور وہاں بھی اور پوری دنیا میں کسی بھی جگہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کو پیش کریں، اس کی تو دنیا کے کسی کونے میں کسی قسم کا کوئی منع نہیں ہے۔ تو ہمارے معاملات ہی ان سے نہ ہوں تو پھر ہم کیسے اپنے اخلاق کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو صرف ان کو دینی نفع پہنچانا مقصود ہو، دین مذہب اسلام کیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہمارے معاملات، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ہی وہ ان کو دینی نفع پہنچ جائے، ایسی نیت اگر ہے تو پھر سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی عام کافر آپ کے ہاں مہمان بن کر کے آیا ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن آپ کے ہاں وہ مہمان بنا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دوستانہ برتاؤ کرنا اس کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ دینی نفع پہنچانا مقصود ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاں مہمان بنا ہوا ہو، تیسری یہ ہے کہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شر سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کہیں آپ پھنس گئے غیروں کے درمیان میں، کہیں آپ پھنس گئے، آپ کو وہ لوگ ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ نہ کریں تو آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک قدم آگے اگر آپ ایک دم کٹر قسم کے غیروں کے درمیان میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو ایسا کلمہ آپ کی زبان سے کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اپنے جان کے لالے پڑ رہے ہیں، یہاں ایسی صورتحال ہے کہ اگر وہ کلمہ زبان سے نہیں نکالے گا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا، تو اس موقع پر کفریہ کلمہ بھی کہنے کی اجازت ہے، زبان سے، دل سے نہیں، صرف زبان سے ہم کفریہ کلمہ کہہ کر کے اپنی جان چھڑا کر کے آ جائیں گے وہاں سے۔ تو یہ کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں مدارات۔ چوتھا درجہ ہے معاملات، لین دین، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کو اپنے ہاں نوکر رکھنا، غیر مسلموں کو اپنے ہاں نوکر رکھنا، یا خود ان کے فیکٹریوں میں نوکری کرنا، یا ان کے ہاں کسی کے ہاں ملازمت کرنا، اسے کہتے ہیں معاملات۔ معاملات تو کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ دشمن ہے اور آپ اس کے ساتھ آلات حرب جسے کہتے ہیں، جنگ میں کام آنے والے جو ٹولز ہیں، جو سامان ہیں، ان کو آپ ان سے فروخت نہ کریں، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد ہو جائے گی، وہ اور قوی ہو جائیں گے، تمہارے سے جو ہتھیار وغیرہ ہیں وہ خرید کر کے وہ اور تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر لیں گے، بس اس کی اجازت نہیں ہے۔ معاملات، باقی ہر معاملہ ان سے جو جائز ہو، ہمارے شریعت کے اندر جائز ہو، ایسے معاملات ان سے کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ چار طرح کی درجہ بندی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری دلی دوستی نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دلی دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ایک دم جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں قریوں میں، دوسرے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو رشتہ دار کی طرح ماما مچا بلانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم گھل جاتے ہیں ان سے۔ یہ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بس ایک عزت احترام کے ساتھ ان سے پیش آئیں، آپ بھی ان کو احترام سے بلائیں گے، وہ بھی آپ کو احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ، ان کا ہمارے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک کافر کبھی کسی مسلمان کا دلی دوست ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے مسلمان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، وہ ہو ہی نہ سکتا۔ مسلمان، ایک کافر مسلمان کا دوست دلی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں اسے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے مسلمانوں، ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن، تمہارا بھی دشمن ہے کون؟ جو غیر مسلم ہے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ میرا اس لیے دشمن ہے کہ وہ میرا نافرمان بندہ ہے، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اسے ہماری دلی دوستی کا کیا مطلب؟ اور فرمایا آگے، اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو یہ کام کرے گا، ان سے دوستی لڑائے گا، ان سے تعلقات بڑھائے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، غلط راستے میں جا پڑا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں کا ہو جائے گا، انہی میں کا سمجھا جائے گا۔ اللہ نے جب ان کو اپنا دشمن کہہ دیا، دو آدمیوں میں انبن ہو، دشمنی ہو، تعلق نہ ہو، تو اور تمہاری ان میں سے ایک کے ساتھ دوستی ہے، تو تمہیں بالکل تمہارا جو دوست ہے وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرے گا کہ تم اس کے دشمن کے ساتھ ملو یا اس کے قریب جاؤ، بالکل پسند نہیں کرے گا، فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کا نافرمان کافر بندہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنی کی بات کہہ رہے ہیں، دشمن کہہ رہے ہیں اسے، اس کے درمیان میں دوریاں، اللہ کا وہ دشمن ہے۔ جب آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تم اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا رکھو، اس کے ساتھ بھی دلی دوستی کرو، تو پھر کبھی تم اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ انہو منہم، تم انہی میں کے ہو جاؤ گے۔ اس لیے دلی دوستی سے منع کیا گیا۔ یہ غیر مسلم کافر لوگ ہمارے سے جو دوستی کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان کے رازوں کو معلوم کریں۔ خاص طور سے ان کی دلچسپی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب مسلمانوں میں دو ٹیموں میں تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک علاقہ ہے مسلمان اور غیر مسلموں کا مخلوط علاقہ، جس میں غیر مسلم اور مسلمان سب ملے ہوئے ہیں۔ ایسے علاقے میں مسلمانوں میں آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو غیر مسلم جن دو میں لڑائی ہوئی ہے، دونوں سے مل کر کے بات کرتے ہیں اور دونوں کو بھڑکاتے ہیں، اور دونوں سے اختلاف کی نوعیت سن کر کے ان کے آپسی دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف گالی دینے کو سن کر کے مزہ لیتے ہیں۔ مسلمان ہے کہ بھولا بیچارہ سب کچھ اس کے سامنے دوست سمجھ کر کے اگل دیتا ہے۔ بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں حجام ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ تمہارا بال بناتے جو نائی کی دکان ہوتی ہے، وہاں جا کر کے لوگ کیا پتہ نہیں کیا سمجھ جاتے ہیں، ان کو ساری باتیں، وہ تمہارے سر کے بال کے ساتھ ساتھ تمہارے دماغ میں جو کچھ ہے وہ بھی نکالتا ہے، ساری باتیں۔ کیا ہوا آج کل؟ کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ آہستہ سے پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے آج کل تمہارے درمیان میں، سنا میں ایسا ایک چیز چھوڑ کر کے ایک چیز تمہارے درمیان میں اپنی معلومات کی چھوڑتا ہے اور تمہارے پاس سے 10 چیزیں نکال لیتا ہے۔
اور کوئی دوسرا آئے گا اس کے بعد ایسا اسے اس کے سامنے سنائے گا جیسے کہ ساری چیزیں اسے معلوم ہو، اور اس کے پاس سے 1-5 چیزیں اور نکال لے گا۔ اب یہ لوگ اپنے حلقے میں جب جائیں گے خوشی سے سنائیں گے سب، ہمارا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان کے رازوں کو معلوم کرنے کی یہ سب کوششیں مسلمان نہیں کرتا ہے، غیر مسلم یہ سب کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ان کے ہاں جن لوگوں کی زیادہ دوستی ہو جاتی ہے ان کو اپنے مذہب کے لوگوں سے زیادہ وہ لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں کامل ایمان والا اسے فرمایا جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی بنیاد پر ہو۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ من احب للہ، جس نے کسی سے دوستی کی اللہ سے، جس نے کسی سے دشمنی کی خالصتاً اللہ کے لیے، اس کی دوستی یا دشمنی، اس سے کسی سے قریب ہونا یا دور ہونا، اس کا کسی سے دل لگانا ہے، کسی سے نفرت کرنا، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی مرضیات پر چلنے کے لیے ہو، اللہ کے نامرضیات سے بچنے کے لیے ہو، تو وہ آدمی آخر میں فرمایا فقد استکمل الایمان۔ اور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں فرمایا گیا من اعطى للہ ومنع للہ، جو دیتا ہے اللہ کے لیے، دینے سے رک جاتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اگر ایسا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ کامل اور مکمل مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ محبت ہو کسی سے اللہ کے لیے اور دشمنی ہو، عداوت ہو کسی سے اللہ کے لیے، ہمارا اپنا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا فقد استکمل الایمان۔ ہم لوگ حدیث کے قرآن کے ان آیتوں میں اور حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے ان کی روشنی میں، اور اسی طرح دلی دوستی کے بارے میں، دلی دوستی کے تعلقات میں بڑھتے بڑھتے ہم لوگ ان کے مذہبی امور میں بھی ہم لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی تہوار ہوا، شادی وغیرہ کی تقریب ہے یا کوئی پروگرام ہے، دکان مکان کی اوپننگ ہے، ایسے میں ان سب چیزوں میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مذہبی تہوار میں شریک ہونا، جو ان کے مذہبی امور ہیں ان میں شریک ہو جانا، جیسے ابھی پنگل کا تہوار گزرا، اس میں پنگل ان کے ہاں جو عمل ہی وہی ہے کہ وہ لوگ پنگل ابالتے ہیں، اس عمل میں ہمارا مسلمان بھائی شریک ہو جاتا ہے، تصویر لے کر کے وہ آپسی رواداری کو دکھانے کے لیے، آپسی محبت کو، برادران وطن سے محبت اور یکجہتی، قومی یکجہتی کو دکھانے کے لیے، ہم سب ایک بھائی ہیں، ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حدود ہیں، مذہب میں ہم ان سے ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کا مذہب الگ ہے، وہ ہم سے مل سکتے ہیں، وہ ہماری تقریبات میں آ سکتے ہیں، وہ ہمارے وہ جو روزوں کے افطار وغیرہ کی پارٹی ہیں اس میں شریک ہوتے، اس لیے کہ ان کے دین میں منع نہیں ہے، ان کے دین میں شرکت، جہاں ان کے ہاں جیسے 365 خدا ہے، 361واں خدا ہو گیا، ایک خدا کا اور اضافہ صحیح، ان کے ہاں ہر کنکر شنکر ہے، ہر طاقت، ہر فائدہ دینے والی چیز خدا ہے، ہر نقصان دینے والی چیز بھی خدا ہے۔ جس سام سے کیا مطلب، سام زہر ہے، اس کے اندر نقصان پہنچانے والی چیز ہے، اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ جسے دیکھا کہ بہت بڑی طاقت ہے اس کے اندر، سورج ہے، بہت طاقت ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ، اور جسے دیکھا زمین ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ جس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو گیا، بس وہ خدا، اسے خدا سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے 1000 خداؤں میں تمہارا بھی ایک خدا شامل کر لے گا، اس کا کیا گیا؟ ہم لوگ وحدہ لا شریک لہ کے پرستار ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے، اس اللہ کے پرستار ہیں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے پرستار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بھی شریک ہو جائیں، کسی اور کا بھی ہمارے دل میں احترام آئے، کسی معبودان باطلہ کا بھی ہمارا احترام، یہ ہمارے ہاں اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہو کر کے ان کی بھیڑ کو بڑھانا، تماشا دیکھنے کے غرض سے بھی نہیں جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من کثر سواد قوم فہو منہم،
جو جس کی بھیڑ میں اضافہ کرتا ہے وہ انہی میں کا ہو جائے گا۔ اس لیے بھیڑوں میں اضافہ کرنا، وہاں تماشائی بن کر کے بھی جائیں گے تو پھر ان کے بھیڑ میں ہم اضافہ کرنے والے بن جائیں گے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ سب تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے غیروں کے ساتھ جو برتاؤ، جو حسن سلوک کیا، اس کی شان ہی الگ ہے۔ نبی علیہ اسلامی تعلیمات میں کہیں نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کرو۔ یہی جو کیٹیگری بتلائی گئی ہیں، ان کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسانیت کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے بہت سارے معاملات ایسے کیے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہی ہمارے لیے بہت ہی اس میں عبرت ہے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے، اپنے پیارے وطن سے نکال دیا گیا۔ آپ جب مکے سے باہر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، بار بار مڑ کر کے مکے کو دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ باہر جا کر کے پڑھائی کرتے ہیں یا کمائی کرتے ہیں، جب ان کو اپنے علاقے سے نکلنے کی بات آتی ہے تو دل ان کا پسیجتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے، اور واپس آتے ہوئے اپنے علاقے کے وہ بارڈر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی کیفیت اور سرور اور انبساط کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، ہوتی ہے، فطرت ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سفر کر کے جب واپس ہوتے تھے، مدینے سے قریب ہوتے تھے، اپنے علاقے سے قریب ہوتے تھے تو اونٹنی کو تیز ہانکتے تھے۔ یہ فطرت کے ساتھ یہ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا، سفر سے ہم لوگ واپس آ رہے ہوں گے، گاڑی میں، کار میں آ رہے ہوں گے، علاقہ قریب ہوتے ہوتے ہماری ڈرائیونگ فطری طور پر آٹومیٹک وہ تیز ہو جاتی ہے، ہماری ارادے کے بغیر کسی ارادے کے اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ وطن سے، علاقے سے محبت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے پیدائشی وطن سے اتنی محبت تھی، آپ جاتے جاتے بار بار مکہ مکرمہ کو مڑ کر کے دیکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالتا تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ اتنی محبت تھی، اتنی محبت والے علاقے سے آپ کو نکالا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ آپ کے پورے خاندان کے ساتھ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن جب آپ نے کافروں پر غلبہ پایا، آپ کو اللہ نے دوبارہ فاتحانہ طور پر مکے میں داخلے کا موقع عطا فرمایا۔ کافروں کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے، سب پریشان تھے کہ اب ہمارے کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری گردنیں مار دی جائیں گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جان قربان جائے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو نہ ان کی پرانی شرارتوں پر گرفت فرمائی، نہ ان کی نئی شرارتوں پر۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ آپ نے غیروں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسی طرح آپ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑا بلکہ دل سے معاف فرمایا۔ ایسا نہیں کہ کبھی آپ نے زبان سے ان کی چھوڑ دیا ہو، ان کے ساتھ ان کو رہا کرنے کا معاملہ تو کر دیا ہو، لیکن زبان سے ان کے حق میں بد دعا کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاں کوئی یہودی مہمان ہوا، اس نے پتہ نہیں کس ارادے سے وہ آیا، اس نے نجاست بھی کی، اس کا پیٹ بھی خراب ہوا، لیکن آپ نے پورے بشاشت کے ساتھ اس کا اکرام کیا، اس کے ناپاکی کو آپ نے دھویا۔ آپ کے ہاں یہ چیزیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں۔ بنو ثقیف کا قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور ایک سردار تھا کافروں کا، اسے لایا گیا، قید کر کے آپ نے اسے ستون سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ اب اس کے ساتھ ایسا وہ قریب رہ کر کے اس نے مسلمانوں کو دیکھا، اس کے ساتھ انسانیت والا سلوک کیا گیا، اسے کھانے دیا گیا، پینے دیا گیا، اس کی ضروریات کا خیال رکھا گیا۔
جب اسے کھول کر کے چھوڑا گیا تو وہ جانے کے بجائے اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ اسی کو فرمایا گیا شکارس نخواہت رہائی زمن، اسیرش نخواہت رہائی زمن، یعنی اللہ کے نبی کا قیدی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے قید رہا ہو کر کے چلا جائے۔ شکارت نخواہت خلاص اسکمن، شکار شدہ جانور یہ نہیں، پرندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے پھندے سے اڑ کر کے وہ بھاگ جائے، اس لیے کہ وہ کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے معاملات ان کے ساتھ ایسے ہوتے تھے غیروں کے ساتھ۔ اسی طرح بتلایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو لوگ ذمی تھے، اسلامی حکومت کے انڈر میں رہنے والے کافروں کو کہتے ہیں ذمی، وہ لوگ ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے علاقے میں رہیں گے، تو نبی حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وظیفہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جو غریب اور نیچے درجے کے جو غیر مسلم ذمی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری فرمایا۔ تو یہ اخلاق ہمارے بڑوں نے دکھلائے، ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف قلبی دوستی وغیرہ سے منع فرمایا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو دلی دوستی کرے گا ان لوگوں کے ساتھ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، ہاں یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسا وہ کام کر لے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دو جگہ اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، دیکھو میں إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، دیکھو مجھ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں کیا کرو گے؟ تم بھاگو گے، دوڑو گے، ایک وقت آئے گا ہمارے پاس تمہیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے، چونکہ دارالجزا نہیں ہے، دارالعمل ہے، اس لیے جب ہم پہنچیں گے اللہ کے ہاں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ دھکڑ فرمائیں گے۔ آگے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، چونکہ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے، حرکات سے اس کا اشارہ تو ہو سکتا ہے، لیکن صحیح چیز کا حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو دل میں ہے۔ تو فرمایا تم لوگ دلی دوستی کرو اور باہر ایکٹنگ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ اپنے دل میں کسی چیز کو، او تبدوہ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز ان پر مخفی نہیں ہے، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیز پر قادر ہیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے ڈرایا، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے قیامت کی اللہ کے سامنے پیشی سے، قیامت کے دن سے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر نفس اس نے جو کچھ اچھے اعمال کیا، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب دیکھے گا اچھے اعمال کا ذخیرہ دیکھے گا، اور اس کے رجسٹر جب کھولا جائے گا تو بڑے تعجب سے وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ حاضر پائے گا وہاں۔ تو فرمایا ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو کچھ اس نے برائی کی، لیکن جو بری باتیں ہیں اس سے دیکھ کر کے اسے اتنی تکلیف ہوگی، کبھی کوئی چیز انسان کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، ایک مرتبہ اس کے پھوٹنے سے تکلیف ہو جاتی ہے، اور بار بار اسے دیکھنے سے اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کیا ٹوٹی ہوئی چیز لا کر کے کوئی دکھاتا ہے ہٹاؤ، آنکھ کے سامنے سے ہٹاؤ، وہ نہیں چاہتا ہے، اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا ہے۔ تو یہ بات ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے کوئی تعلقات ختم کر لیتا ہے تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ چیزیں بار بار اسے یاد آتی رہتی ہیں۔ تو اسی طریقے کی بات ہوتی ہے
جن چیزوں میں نقصان ہو جائے یا اپنے برے اعمال کا نتائج آدمی دیکھتا ہے تو یہ کہے گا ما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ پسند کرے گا کہ میرے اور اس چیز کے درمیان میں دوری ہو جائے، وہ چاہے گا کہ ہمارے درمیان یہ دور کا فرق رہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ کیوں اس طریقے سے اللہ ڈراتے ہیں؟ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کا تمہیں ڈرانا دھمکانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، تمہارے اوپر رحم کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ بچ جاؤ، ڈرو یہاں دنیا میں، اگر نہیں ڈرو گے آخرت میں ابد الاباد تمہیں جہنم میں رہنا پڑے گا، اور یا تمہیں اپنے گناہوں کی اعمال تو تم نے غلط اعمال کی سزا پانے تک، اپنے گناہوں کی سزا پانے تک جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے بچو۔ میں بندوں پر مہربان ہوں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے ڈرنے کی تمہیں بار بار تاکید کرتا ہوں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہ کل 3 آیتیں ہوئی، آیت نمبر 28، 29، 30، یہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔